میں تو امتی ہوں اے شاہ بلکہ فرمایا اعظم النکاح نکاح برکتن ایسرہ معونہ کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو جائے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اپنے آپ کو پیش کیا آپ پر، آپ کا ارادہ شادی کا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اگر آپ نہیں شادی کرتے ان سے تو میری شادی ان سے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ تو ہوگا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں تلاش کر لے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے آ۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوہے کی انگوٹھی پر شادی کر لے، مہر تو دینا ہی ہوگا، مہر تو دینا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے امت کو اس کی تعلیم دینی تھی کہ شادیاں امت کے مال کے اور امت کی صلاحیت کے خرچ ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے امت نے اپنے مال کو اللہ کے راستے کے جہاد اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس سے بال کو بچا کر شادیوں پر خرچ کیا۔ صحابہ کرام نے شادیوں سے مال کو بچا کر نقل و حرکت پر خرچ کیا۔ صحابہ کے مال کا بڑا حصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں خرچ ہوا ہے۔ آپ اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے مال کے خرچ ہونے کا اور کوئی مصرف نہیں ملے گا، نہ مکان پر، نہ شادی پر، نہ کپڑوں پر۔ صحابہ کے مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یا اگر ضرورت پیش آ گئی تو صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف ہتھیار خریدنا تھا۔ ہتھیار خریدنے پر اور نقل و حرکت پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال صحابہ کا اس پر خرچ ہوا۔ آپ دیکھیں سیرت اٹھا کر، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شادی کو مال کا مصرف کہیں سوچا بھی گیا ہو۔ ایسی سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، یہ ابو مساشری تھے۔ دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چادر بچھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جا کے بیٹھ گئے۔ خیال یہ ہوا کہ شاید گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سال ثواب میں ذکر کر رہا ہوگا، خاموش لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یہاں لوگ جمع ہیں، کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہ نہیں، یہاں انتقال کسی کا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، شادی ہو رہی ہے۔ جس مجمع کو دیکھ کر، جس ماحول کو دیکھ کر گزرنے والا یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے، جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا، وہاں شادی ہو رہی تھی۔ اور ہم ان صحابہ کی شادیوں سے اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کونا بتلا دے گا کہ اس محلے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے۔ نہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی، اور امت اتباع سنت کے بغیر اسلام پیش کر نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلایا۔ آپ نے مقام شریف میں شادی کی، سفر میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں شادی کر کے دکھلایا کہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ سفر میں، راستے میں چلتے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے۔
سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ ہے. حالانکہ مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا توشہ اپنے وقت ضرورت ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے. اس لیے صحابہ کرام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شادیوں کے قصے سنو. آپ نے تمام شادیوں میں ایک شادی میں صرف گوشت اور روٹی کا انتظام کیا ہے. آج اگر کوئی شادی میں ولیمے میں کھجور پنیر تقسیم کر دے اور دسترخوان لگا کر ولیمے میں آنے والوں کو کھجور اور پنیر کھلا دے تو یہ عین سنت ہے، عین سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر شادیوں میں کیا، بلکہ تمام شادیوں میں کیا سوائے ایک شادی کے. حضرت زینب کی شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شادیوں کو اسراف سے ہٹا کر، فضول خرچیوں سے بچا کر اور بدعتوں سے ہٹا کر اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر. بارات کی بدعت، بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون کون جائے گا. خدا کی قسم ذرے کے برابر دل میں حیا ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رومان نے منہ پر ایک پانی کا چھپکا مارا، بال پیچھے کو سمیٹے جھولے سے اتارا، دوڑاتی ہوئی لے گئی حضرت عائشہ کے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں وہیں آپ تشریف فرماتے. حضرت عائشہ فرمانے میرا سانس پھولا ہوا میرا، بھگا کے لائی مجھے میری ماں اور رخصت کر دیا. آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انصار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رخصتی ہو گئی. یہاں تو عجیب عجیب بدعتیں ہیں، لڑکی یہاں سے رخصت ہوگی وہاں جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی انہی کے گھر میں ہو گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے ملاقات انہی کے گھر میں کر دی. آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، وہی رخصتی ہو گئی. ان بدعتوں نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا ہے، مصیبت. یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں جس عمل کی سنت نہیں ہوگی یا وہ عمل بدعت بنے گا یا یہودیت نصرانیت بنے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ان سارے زوائد کو، فضول چیزوں کو چھوڑو، تحقیق کرو کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کا. خاندان ناراض ہوگا، حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں، قلوب ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، وہ سوچنے کی ہے. کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی. صبح کو دو صحابہ ملے، ہاں بھائی فرماؤ رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. ادھر دوستوں نے کہا ارے بتاؤ تو سلمان رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. دوستوں نے اصرار کیا، ناراض ہونے لگے. ارے دوست کو بتا دیا کرتے ہیں، لڑکیاں سہیلیوں کو بتا دیا کرتی ہیں رات کیسی گزری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجبور ہو گئے تو غصہ آ گیا. فرمایا ایک حدیث سنو. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میاں بیوی آپس میں حلال طریقے سے، صحیح نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آپس میں ملے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں رات کیسے گزاری ہے، حدیث میں فرمایا یہ دونوں کے دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کرے اور ساری دنیا ان کو دیکھے. اس سے اندازہ کر لو کہ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے. بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے. صاف فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنی بیوی سے
حلال طریقے سے ملاقات کرے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات ایسے گزاری ہے، یہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کریں لوگ ان کو دیکھیں۔ سوچو غور کرو، جب صرف حلال طریقے سے حاجت پوری کر کے خبر کرنے والا گدھے کی طرح ہے تو کھل کر گناہ کرنے والا اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں، بندوں سے شرمانا حیا نہیں ہے، حیا کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو، شادیوں میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ عین سنت ہے، عین سنت ہے، ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے یہ، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے آ کر بیٹھنے والوں کے انتظار سے